دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی۔ جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات لانے والا سمجھتے ہیں۔ ان کی عقیدت کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ اس کے استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح الدجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں فریبی، جھوٹے اور گمراہ شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال شاید اسی لیے رکھا گیا ہوگا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، غلط بیانی اور دنیا کی تمام ترین خباثتیں اس کے مکروہ شخص کی نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول شیطانیت سے بھرپور اور فتنے فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، ایک منادی سب کو نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں بھی مسجد چلی گئی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے رخ انور پر تبسم تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر موجود رہے۔ پھر آپ نے مجمع سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس لیے یہاں اکٹھا کیا ہے کہ نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو مسیح الدجال کے بارے میں ہے، جس کا ذکر میں تم سے کرتا رہا ہوں۔ اس مسیحی نے بتایا کہ میں 30 مزید لوگوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم مہینے بھر سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارا بیڑا غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ ہم بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے، جہاں ہمیں موٹے اور گھنے بالوں کے اندر چھپا ہوا ایک جاندار ملا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس بت کدے میں موجود ایک شخص کی طرف چلو جو تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں خوف محسوس ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان تو نہیں۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس بت کدے میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے بہت زیادہ عجیب و خلقت انسان دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمارا بحری بیڑا سمندری طوفان کی زد میں آ گیا، ہم 1 مہینے تک بھٹکتے رہے، پھر ہم تمہارے جزیرے کے کنارے سے جا لگے۔ جزیرے کے اندر ہمیں موٹے اور گھنے بے تحاشا بالوں والا جاندار جساسہ ملا اور وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا، حالانکہ ہمیں اس سے سخت ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس قیدی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ کیا علاقہ بیسان کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟
جواب دیا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے پھر کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی غائب ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے شام کے علاقے کے چشمے کے بارے میں تو بتاؤ کہ کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں سکونت پذیر ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اہل عرب نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر لی۔ اس نے کہا کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ہی مسیح الدجال ہوں۔ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر پوری دنیا گھوم لوں گا۔ کسی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں جانا میرے لیے حرام ہے۔ میں جب بھی ان 2 بستیوں میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا۔ وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو منبر پہ مارا اور 3 دفعہ فرمایا کہ یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینہ منورہ سے تھی۔ پھر فرمایا کہ خبردار رہو، اس کی خبر پہلے نہیں دے چکا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جس کے بارے میں تم سب کو آگاہ کر چکا ہوں، اور جو کچھ میں نے تمہیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا تھا۔ یاد رکھو، جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث آپ علیہ السلام سے سن کر حفظ کر لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا نمودار ہونا قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا، اور دابت الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق دجال کے نمودار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب دجال کے نمودار ہونے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابت الارض، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 جگہ زمین کا دھنسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور تیسری جزیرہ عرب میں، تیز ہوا، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسیح الدجال مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا۔ وہ مدینے میں داخل ہونے کے لیے احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون نہ آ سکتا ہے اور نہ ہی دجال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال نے پامال نہ کر دیا ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی سرزمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس کے بعد ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ وہاں سے باہر کر دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینے کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا
उस पर मदीने में दाखिला तो हराम होगा। मदीने के बुजुर्ग तरीन लोगों में से एक बहुत नेक शख्स मदीने से बाहर उससे मिलने आएगा। वो नेक बुजुर्ग शख्स कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू वही दज्जाल है जिसके मुतालिक हमें आप अलैहिस्सलाम ने इत्तला दी थी। दज्जाल कहेगा कि क्या मैं इसे कत्ल करके फिर जिंदा कर डालूं तो तुम लोगों को मेरे मामले में कोई शुबा रह जाएगा? उसके हवारी कहेंगे कि नहीं। चुनांचे दज्जाल उन्हें कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। जब दज्जाल उन्हें जिंदा करेगा तो वो बंदा कहेगा कि बखुदा अब तो मुझको पूरा हाल मालूम हो गया है कि तू ही दज्जाल है। दज्जाल कहेगा कि लाओ इसे फिर कत्ल कर दूं, लेकिन इस मर्तबा वो काबू न पा सकेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि दज्जाल मशरिक की एक ज़मीन से निकलेगा, उसे खुरासा कहा जाता है। कुछ लोग उसकी इत्तबा करेंगे और उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे तहदार ढार होती है। सही बुखारी में एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दो ग्रोह आपस में जंग न कर लें और उनमें अजीम जंग बर्पा होगी। हालांकि दोनों का दावा एक होगा और क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 के करीब झूठ बोलने वाले दज्जाल न पैदा हो जाए। उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफ़र मेराज के दौरान मैंने मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम को देखा था। उनका रंग गंदमी, कद लंबा और बाल घुंघराले थे, जैसे कबीला शनू का कोई शख्स हो। फिर मैंने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भी देखा। उनका कद दरमियाना, रंग सुर्ख सफ़ेद और सर के बाल सीधे थे। उस सफ़र में अल्लाह ताला ने बहुत सी निशानियां दिखाईं। मैंने दोज़ख के दरोगा और दज्जाल को भी देखा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने रात खुद को नींद की हालत में काबे के पास देखा तो मुझे एक शख्स नजर आया जो गंदमगू लोगों में सबसे खूबसूरत था। उसके बालों की लंबी लंबी खूबसूरत लटें थी जिनमें कंघी की हुई थी और उनमें से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो दो आदमियों के सहारे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैंने पूछा कि ये कौन है? कहा कि ये मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हैं। फिर अचानक मैंने एक आदमी को देखा, उलझे हुए घुंघराले बालों वाला। उसकी दाईं आंख कानी थी जैसे अंगूर का उभरा हुआ दाना। मैंने पूछा कि ये कौन है? तो कहा गया कि ये मसीह दज्जाल है। शैतान की तरह अल्लाह ताला ने दज्जाल को भी कवानीन कुदरत में से चंद चीज़ों से नवाजा। जब वो नमूदार होगा तो उसके साथ मसनूई जन्नत और दोज़ख होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के मुतालिक ऐसी खबर न दूं जो किसी नबी ने आज तक अपनी कौम को नहीं बताई? बेशक वो काना है, वो अपने साथ मसनूई जन्नत और दोज़ख लाएगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत कहेगा वो आग होगी और जिसे वो जहन्नुम कहेगा वो दरअसल जन्नत होगी। नीज मैं तुम्हें उससे खबरदार करता हूँ जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इससे डराया था। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि जब दज्जाल निकलेगा तो उसके साथ आग और पानी दोनों होंगे, लेकिन लोगों को जो आग दिखाई देगी वो ठंडा पानी होगा और जो ठंडा पानी दिखाई देगा वो जला देने वाली आग होगी। तो तुम में से जो कोई उस ज़माने में हो तो उसे उसमें गिरना चाहिए जहाँ आग हो, क्योंकि वो इंतहाई शीरीन और ठंडा पानी होगा। सैयदा अस्मा बिनते यजीद से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप अलैहिस्सलाम के घर में मौजूद थे। आपने फरमाया कि ज़हूर दज्जाल से 3 साल कबल आसमान 1/3 पानी और ज़मीन 1/3 फसल रोक लेगी। जब दूसरा साल आएगा तो आसमान 2/3 पानी और ज़मीन 2/3 फसलें रोक लेगी। फिर जब तीसरा साल शुरू होगा तो आसमान मुकम्मल तौर पर अपना पानी और ज़मीन मुकम्मल तौर पर अपनी फसलें रोक लेगी। टापों वाले ऊँट और खुर्रों वाली गाय, बैल, भेड़ बकरियां सब हलाक हो जाएंगे। इतने में उधर दज्जाल पहुंचकर एक देहाती शख्स से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारी ऊँटनियों को फरबा और दूध से भरे थनों की सूरत में पैदा करके दिखाऊं तो क्या तुम मान जाओगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? वो कहेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद शैतान उस शख्स के ऊँटों की शक्ल अख्तियार करेगा
تو وہ شخص دجال کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کہ ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا۔ اس طرح وہ بھی دجال کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو ہم سب رو رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ علیہ السلام نے دجال کے متعلق جو کچھ بھی بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میری اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو بھی اپنا کام پورا نہیں کر پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو ابھی روٹی پکنے بھی نہیں پاتی کہ ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر و تسبیح اور تمہید پر کفایت کرنی چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خطبے میں دجال کے متعلق تفصیل سے گفتگو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا، میں تمہیں ایسی علامات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائیں۔ ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، جسے ہر مومن شخص پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ اس کی مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ اس کا جہنم حقیقت میں جنت اور جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ جو شخص اللہ سے فریاد اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا اس کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بن گئی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن وہ کم ہوں گے اور تقریباً سبھی بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اسی صبح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے ان سے فرمائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں، کیونکہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا اور آگے دجال موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ ہر ایک کے پاس مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح کرنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، چنانچہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تو مجھ سے بھاگ کر میری ضرب سے بچ نہیں سکتا۔ پھر آپ اسے لد شہر کے مشرقی دروازے پر جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے دے گا اور یہودیوں کے درخت غرقت کے علاوہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر یہودی جس چیز کی آڑ میں بھی چھپے گا وہ چیز آواز لگائے گی کہ اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے جج اور عادل امام ہوں گے۔
وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضگی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلے جانوروں کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے تو سانپ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، بھیڑیا بکریوں میں ایسے ہوگا جیسے ریوڑ میں کتا ہوتا ہے۔ زمین امن سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، سب لوگ متحد ہوں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ نابود ہو جائے گی، قریش سے حکومت چھن جائے گی، زمین چاندی کے تھال کی طرح ہو جائے گی، اس کی پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پیداوار کی طرح ہو جائے گی، انگور کا ایک خوشہ یا ایک انار کئی افراد کے لیے کافی ہوگا، بیل زیادہ مال کے بدلے اور گھوڑا چند درہم میں مل جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھوڑا سستا کیوں ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر جنگ کے لیے سواری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بیل مہنگی کیوں ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ساری زمین پر کاشتکاری کی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح الدجال کے شر سے۔